بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوستو جس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہم اکثر جو لوگ خضاب استعمال کرتے ہیں داڑھی پر یا سر کے بال پر، اس کی اسلامی تاریخ میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس کے لیے عرض کروں کہ اس میں جو تاریخی واقعات درج ہیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ذکر اکثر ملتا ہے کہ مختلف صحابہ نے بھی داڑھی پر یا سر کے بال پر مہندی استعمال کی ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ملتا کہ بھئی انہوں نے کالا رنگ استعمال کیا ہے۔ آج کل علماء استعمال کرتے ہیں لیکن وقت کا تھوڑا اجتہاد بھی ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں تاریخ میں لے جاتا ہوں کہ جو طبقات ابن سعد ہے یا تاریخ ابن کثیر ہے، ان میں کچھ روایات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ طبقات ابن سعد میں مصنف کہتا ہے کہ ابن سیرین بہت بڑا نام ہے۔ ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا۔ یہ انس بن مالک جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو غلام تھے، نوکر تھے، یہ انس بن مالک ان لوگوں میں تھا۔ تو بھائی انس بن مالک ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ ابو بکر کس چیز کا خضاب لگاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مہندی اور قسم کا۔ میں نے پوچھا کیا عمر بھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، عمر بھی مہندی اور قسم کا ہی لگاتے تھے، یعنی عمر فاروق۔ پھر ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا چونکہ آپ کی زندگی حضور کے گھر زیادہ گزری، آپ ان کے غلام تھے، تو آپ بتائیں کہ کیا حضور بھی استعمال کرتے تھے؟ تو انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں استعمال نہیں کیں، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی وصال تک آپ کے جسم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے ہی نہیں تھے، یعنی کہ آپ کی داڑھی یا آپ کے جو سر کے بال تھے وہ سفید ہوئے ہی نہیں تھے۔ اور یہ واقعہ تمام تاریخی کتابوں میں اور مختلف جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی درج ہے کہ آپ پہ جو ظاہری عام بندے پہ بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں، یعنی کہ بالوں کا رنگ سفید ہو جانا یا داڑھی کا رنگ سفید ہو جانا، حضور کے جسم پر بھی کوئی کسی قسم کے بڑھاپے کے آثار نہیں تھے، یعنی کہ جسم پر کوئی جھری وغیرہ نہیں تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے تو یہ استعمال نہیں کیا۔ لیکن اب وہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی استعمال کرتے تھے اور عمر فاروق بھی استعمال کرتے تھے۔ یہاں ایک اور بھی راوی ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ابو بکر مہندی اور قسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک بات ہے کہ یہ تو وضاحت ہو گئی، لیکن کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ بھئی اپنے بالوں کو سیاہ کرتے تھے۔ یہاں ایک بات ہے کہ چونکہ اس وقت کے حالات کی یا ٹیکنیک کی اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پھر مختلف علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ چونکہ اس وقت یہ صرف باقی چیزیں کوئی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھیں، دوسری چیزیں، اور مہندی اور قسم چونکہ آسانی سے دستیاب ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اگر استعمال کیا ہے تو ظاہر رنگ تو انہوں نے تبدیل کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ اجتہاد کر کے علماء نے یہ کچھ علماء کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن میں تو ایک کامن بات کر رہا ہوں نا، اس میں سے چونکہ کچھ اچھے خاصے عالم بھی اپنے داڑھی کو سیاہ کرتے ہیں، بالوں کو بھی کرتے ہیں، تو میں ان کی رائے بات کر رہا ہوں، اپنی رائے نہیں کر رہا ہوں۔ اس میں کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، اگر رنگ استعمال کرنا بھی ہے، چونکہ صحابہ نے صرف وہ سرخ رنگ استعمال کیا ہے تو بھئی وہی سرخ استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس میں سے
کچھ علماء یہ اجتہاد کرتے ہیں کہ اس وقت چونکہ یہ باقی چیزیں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھیں تو یہ چیزیں آسانی سے دستیاب ہو جاتی تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے آسانی کو دیکھتے ہوئے وہ مہندی اور قسم استعمال کر لیا۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ایک اس میں سے پوائنٹ بنتا ہے کہ ہم اس کو اگر سیاہ بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں تو یہاں تاریخی جو حدیث سے مختلف باتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث بھی ہے، اس کا راوی ہے نافع بن جبیر بن مطعم۔ وہ روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو بالوں کا رنگ بدل لو۔ یہاں چاہنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ سر پر ہی رنگ بدلو، ضروری نہیں ہے کہ چاہو تو رنگ بدل لو، اور یہود کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی اس زمانے میں اپنی داڑھی میں یہ رنگ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ چاہو تو تم اپنی بالوں کا رنگ بدل دو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ پھر ابو بکر نے بھی مہندی اور قسم سے رنگا، عمر نے بھی رنگا۔ یہ راوی بیان کر رہے ہیں نافع بن جبیر، ان کی میں روایت بیان کر رہا ہوں، اور ان کا رنگ تیز تھا۔ عثمان بن عفان نے بھی بالوں پر رنگ استعمال کیا ہے خضاب، لیکن بقول راوی کے کہ حضرت عثمان جو اپنے بالوں پہ رنگ استعمال وہ خضاب استعمال کرتے تھے وہ زرد رنگ کا کرتے تھے۔ پھر اسی راوی سے پوچھا گیا انس بن مالک کی طرح کہ بھئی کیا حضور بھی اپنے بالوں پہ رنگ استعمال یا خضاب استعمال کرتے تھے؟ تو یہ راوی بھی کہتا ہے نافع بن جبیر کہ نہیں، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر یا داڑھی پر بڑھاپے کے اثرات تھے ہی نہیں، ان کے بالوں کا رنگ اور داڑھی کا رنگ جو ہے وہ ان کی وصال تک کالا ہی رہا ہے۔ تو یہ تھی ایک آج کی تھوڑی سی انفارمیشن جو میری تحقیق تھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔